بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے مہینہ میں عمرہ کرنے کی کوئی الگ سے فضیلت موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں اور چاروں عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے ہیں۔ رجب میں کوئی عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رجب میں عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کہیں کہ کوئی خاص فضیلت ہے اس مہینے میں عمرہ کرنے کی تو وہ ثابت نہیں۔ اگر کسی مہینے میں عمرہ کرنے کی خاص فضیلت ہے تو وہ رمضان کی ہے، اور اس کے متعلق حدیثوں سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اعلان کروا دیا کہ میں اس سال حج کرنے جاؤں گا، لہٰذا جو میرے ساتھ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ اپنی اپنی تیاری کر لیں۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو حج کرنے کی لذت ہوگی، جو مزہ ہوگا، وہ کہاں ملے گا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ سے نکلے تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے نکلے، تو میں ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دیکھا میں نے کہ چاروں طرف تو میری جدھر بھی نظر جاتی لوگ ہی لوگ تھے۔ اتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کر کے حج کرنے کے لیے گئے، سبحان اللہ۔ لیکن بس ایک مدینہ منورہ کی صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر ہی رہ گئی مدینہ میں۔ صحابیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں بھی جاؤں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ اونٹ ایک ہی ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ 2 بندے بیٹھ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، میں اور میرا بیٹا ہی جا سکیں گے، تو تم گھر میں ہی رہو۔ تو وہ کہنے لگی دوسرا اونٹ بھی تو موجود ہے نا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ کمزور ہے، بیمار ہے، اور سفر اتنا لمبا ہے، وہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا، تو پھر راستے میں مشکلات ہوں گی اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے، لاغر ہونے کی وجہ سے، لہٰذا تم گھر پر ہی رہو۔ تو ان صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ دیکھیں، تڑپ دیکھیں۔ پھر کہنے لگی کہ گھر میں کھجوریں پڑی ہیں، ڈھیروں ڈھیر کھجوریں ہیں، تو بیچیں اور میرے لیے خچر یا گدھا خرید لیں۔ تو وہ صحابہ کہنے لگے کہ سال بھر کا خرچہ ان کھجوروں سے چلنا ہے، تو وہ بیچ کر گدھا لے لیں گے، خچر لے لیں گے، تو خرچہ کیسے چلے گا سال بھر کا؟ یعنی ان کی ایک نہیں چلنے دی صحابیہ کی، اور وہ صحابیہ باوجود چاہت کے، باوجود تڑپ کے مدینہ میں ہی رہ گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران ان کو بھی مدینہ کے تمام لوگوں کا پتہ تھا، اپنے امتیوں کا خیال رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یعقوب نہیں آئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو ان صحابیہ نے اپنے خامد کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام بھی کہنا، اور ساتھ وہ سارا واقعہ بھی بتانا کہ میں حج پر کیوں نہیں جا سکی، کہ میری کتنی خواہش تھی اور آپ نے کیسے کیسے بہانے بنا کر مجھے جانے نہیں دیا، مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ وہ سارا بتانا ہے کہ کیا عذر تھا کہ میں کیوں نہیں جا سکی، اور اس کا پھر حل بھی پوچھ کر آنا۔ دیکھیں ان کی تڑپ کہ وہ چاہتی تھی کہ جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ثواب پا سکتی تھی، اب میں اس کا ازالہ کیسے کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے پھر صحابہ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو اپنی طرف سے اور اپنی زوجہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کی، اور ساتھ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زوجہ کا آپ کے لیے یہ پیغام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری صحابیہ کو جا کر بتاؤ اذا جاء رمضان فأمری فی، کہ جب آئندہ سال رمضان آئے گا تو رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ فإن عمرة فی رمضان تقضی حجة معی۔ فرمایا رمضان میں کیا ہوا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوگا، سبحان اللہ۔ یعنی اتنا ثواب رمضان میں عمرہ کرنے کا ملتا ہے جتنا میرے ساتھ حج کرنے کا سب کو ثواب ملا، سبحان اللہ۔ تو یہ سعادت، یہ فضیلت، یہ شان صرف اور صرف رمضان کے مہینے کو حاصل ہے، کسی اور مہینے کو نہیں۔ تو رجب میں نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عمرہ کیا ہے، نہ عمرہ کرنے کا حکم دیا ہے علیحدہ سے، نہ کوئی خاص فضیلت
फजीलत बयान की है। हाँ, कोई करे आम महीनों की तरह तो सवाब तो है, अजर तो है उसका भी जितना आम महीनों में है रमज़ान के अलावा। लेकिन अगर कोई स्पेशल जाए कि रजब का महीना आ गया है तो उम्रा करना है, तो इसकी कोई ख़ास फजीलत अहादीस से नहीं साबित। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने घर की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए और हलाल तरीके से जाने की तौफीक अता फरमाए और उस हमारी ज़ियारत को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।